الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. Respected مومنین و مومنات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شہر رمضان الکریم اپنی رحمتیں، اپنے کرم سمیٹے ہم سے جدا ہونے والا ہے. دعا ہے پروردگار عالم کی بارگاہ اقدس میں کہ آئندہ سال بھی ہم سب کو انشاءاللہ شہر رمضان الکریم کے روزے، نماز، عبادت اور دین حق مبین پہ چرچا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور 2 دن مسلسل جناب مولانا جعفر مہدی صاحب آف انگلینڈ شیفیلڈ سے آپ امامیہ شاہ نجف پیرس فرانس کے پلیٹ فارم سے خطاب کرتے رہے مومنین و مومنات سے. ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ مالک آپ کی توفیقات نیک میں اور اضافہ عطا فرمائے اور خدا آپ کے علم و فضل میں اور برکت عطا کرے، اور امامیہ شاہ نجف پیرس کہ مومنین و مومنات کی خدا ہر دینی شرعی حاجات کو بر لائے، اور دیگر بھی جو مومنین و مومنات دنیا اس ویڈیو کو، مجلس کو دیکھیں گے، سنیں گے، خدا آپ سب کی بھی نیک حاجات کو پورا کرے اور آپ کو امسال انشاءاللہ حج بیت اللہ اور زیارات محمد و اہل بیت محمد نصیب ہوں. مومنین، ہم نے اس شہر رمضان میں مختلف ٹاپکس چھیڑے، مختلف ٹاپکس پہ باتیں ہوئیں اور مختلف آیات، حدیث، روایات ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی اور مزید بھی انشاءاللہ کرتے رہیں گے. مومنین، تب تک بھلے ہم روایتیں پڑھتے رہیں، سنتے رہیں، بیان کرتے رہیں، بدلاؤ تب تک نہیں آئے گا جب تک ہم ان کو اپنے جسم پر، اپنے دل پر، اپنے دماغ پر لاگو نہیں کریں گے. کیونکہ قرآن آپ بھلے حفظ کر لیں، نہج البلاغہ بھی حفظ کر لیجئے، من لا یحضر الفقیہ کو بھی حفظ کر لیجئے، استبصار کو بھی حفظ کر لیجئے، تہذیب کو بھی حفظ کر لیجئے اور زبان سے بیان بھی کرتے رہیے، لیکن جب تک آپ اس کو اپنی باڈی پر، اپنے جسم پر، اپنے نفس پر لاگو نہیں کریں گے، تب تک وہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں اٹھائے گی، کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی. کتابیں اٹھانے سے یا کتابیں صرف حفظ کرنے سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا. فائدہ تب ملے گا کہ جب آپ ان کو لاگو کریں گے. اب یہ لاگو کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے بعض اوقات. یعنی آج کل جو کہ میڈیا کا دور ہے، اور میں اکثر دیکھتا رہتا ہوں، کیونکہ ہر آدمی کی بات ہر آدمی تک پہنچتی ہے، ہر عالم کی بات ہر عام فہم آدمی تک پہنچ رہی ہے اور عام فہم الفاظ میں پہنچ رہی ہے. اور بعض اوقات جب وہ مسئلہ بیان کرتے ہیں تو لوگ ان کو گالیاں بک رہے ہیں، لوگ ان پہ لعنتیں بھیج رہے ہیں، لوگ ان کو فلاں کہہ رہے ہیں، فلاں کہہ رہے ہیں، ان کے ماں باپ کو بھی کہہ رہے ہیں. کیونکہ ان کے دل کو یہ بات اچھی نہیں لگی ہے، ان کے دماغ کو یہ بات اچھی نہیں لگی ہے. کیونکہ انہوں نے جو دین حق ہے، جو حقیقی دین ہے، اس سے دوری اختیار کر رکھی ہے. انہوں نے اپنے دل میں، اپنے ذہن میں اپنا خود ہی ایک دین گڑھ رکھا ہے کہ بھائی میرا دل یہ کہتا ہے کہ یہ ایسے ہونا چاہیے تو لہذا ایسے ہی ہونا چاہیے. تو پھر جب ایسا نہیں بیان کیا جاتا، جب ان کو ایسا نہیں سنایا جاتا، تو پھر یہ لڑتے ہیں. اور ان کا، اب دیکھیے، اہل علم کی گفتگو میں محمد و اہل بیت محمد کے مکتب سے تعلق رکھنے والے
لوگوں کی گفتگو میں فرق ہوتا ہے دوسروں کی گفتگو سے. یعنی کیا عالم اور جاہل برابر ہوتے ہیں؟ نہیں. جاہل کے بارے میں رسول خدا نے فرمایا ہے کہ وہ پہلے تو آپ سے بحث کرے گا، مباحثہ کرے گا، ڈیبیٹ کرے گا، اور جب آپ اس پر غالب آ جائیں گے، وہ اپنے آپ کو ہارتا ہوا دیکھے گا، اپنے آپ کو پستگی کی طرف دیکھے گا، تو وہ آپ سے دشمن ہو جائے گا. پہلے تو آپ کے ساتھ لڑے گا، پھر آپ کے ساتھ دشمنی کرے گا. تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، جو بھی سامعین اس ویڈیو کو سن رہے ہیں، یہ جو سلسلہ آج کل فیس بک پہ چلا ہوا ہے، زوم پہ چلا ہوا ہے، کہ ایک عالم مسئلہ بیان کرتا ہے اور حقیقی مسئلہ بیان کرتا ہے، فقہ جعفریہ کے مطابق، شیعہ اثنا عشری کے مطابق کرتا ہے، اور سامنے سامعین کو بات اچھی نہیں لگتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ بات پہلی دفعہ سنی ہے، کیونکہ ان کا دین سے کوئی لینا دینا رہا نہیں ہے. اب اگر اچھے لوگ ہوں گے، مخلص لوگ ہوں گے، مخلص خون دوڑ رہا ہوگا، تو کیا کریں گے کہ یہ اس بات کی تحقیق کریں گے کہ انہوں نے یہ بات جو کی ہے، آیا یہ قرآن میں موجود ہے یا نہیں، آیا یہ بات حدیث میں موجود ہے یا نہیں. اب جن کو یہی نہیں پتا ہوگا کہ ان کے فقہ کی سب سے بڑی حدیث کی کتاب کون سی ہے، انہوں نے جانا کہاں پہ ہے، یہ فوراً ہی بات کو سنتے ہیں اور ان کے دل میں ہی ایک ایسا اجتہاد گھڑنے والا نام نہاد کوئی انسان بیٹھا ہوتا ہے یا کوئی بھی بیٹھا ہوتا ہے، وہ فوراً فتویٰ جاری کر دیتا ہے کہ یہ کافر ہے، یہ مشرک ہے، یہ مرتد ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں. یار بڑی عجیب بات ہے، بڑی عجیب بات ہے. جس طرح سے طالبان کے منہ سے یہود کے بارے میں کبھی آپ نہیں سنیں گے، یا وہ ایک سرزمین پر لڑتے رہیں گے، پاس میں بیت المقدس چھین کے دشمن بیٹھا ہے اس کی طرف نہیں بڑھیں گے. اور یہ بھی بالکل ایسے ہی طالبان نما لوگ بن چکے ہیں کہ جو دشمن جو مرضی کہتا رہے، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اپنے مکتب کے علماء کے پیچھے، اپنے مکتب کے فضلاء کے پیچھے، اپنے مکتب کے حکماء کے پیچھے، اپنی فقہ کے فقہاء کے پیچھے تو یہ ایسے ہاتھ دھو کے لگے ہوئے ہیں کہ جیسے ان کا مقصد کچھ اور ہے ہی نہیں. مقصد ہی یہ ہے کہ جہاں سے علم آتا ہے وہ ندی بند کرو، وہ سرچشمہ آپ بند کر دو. یعنی لوگوں کو اکساتے ہیں علماء کے خلاف، لوگوں کو اکساتے ہیں اپنی قوم کے حکماء کے خلاف. جو بات پسند آتی ہے اسے ایک بار نہیں 100 بار فیس بک پہ شیئر کر دیتے ہیں، اور جو بات پسند نہیں آتی ہے اس پہ اپنی ہی ذات سے فتویٰ جڑ دیتے ہیں. دین حقیقی کو سیکھنے کے لیے دوستو ہمیں قرآن کا سہارا لینا پڑے گا، ہمیں اہل بیت کا سہارا لینا پڑے گا. اس کے بعد بھی ہمیں گالی گلوچ بکنے کا حق نہیں دیا قرآن نے. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ کل کی جو درس ہے وہ گالی پر ہی دے دوں. یعنی ہمیں قرآن نے یہ حق نہیں دیا ہے کہ اگر ہمارے دل کو بات اچھی نہیں لگ رہی ہے تو ہم اسے گالی گلوچ دے دیں. نہیں، مثلاً ہمارے اہل سنت بھائی ہیں تو وہ خلفاء، ان کے ہاں سلسلہ خلافت ہے، وہ خلفاء کو مانتے ہیں، ہم خلفاء کو نہیں مانتے ہیں. ہمارے ہاں سلسلہ امامت ہے، شروع سے ہی تو 2 مکتب موجود ہیں. وہ مکتب صحابہ میں چلے گئے، ہم مکتب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں چلے گئے. لیکن ہم ان کو نعوذ باللہ گالی گلوچ نہیں دیتے. ہمیں اگر ان سے نظریاتی، اگر کیا بہت سارے نظریاتی اختلافات ہیں، تو ہم نظریاتی اختلافات کو برقرار رکھے ہوئے ہیں اور اس کا علمی بحث بھی کرتے ہیں. ہم بھی کتابیں لکھتے ہیں، وہ بھی کتابیں لکھتے ہیں، وہ بھی بات کرتے ہیں، ہم بھی بات کرتے ہیں. لیکن گالی گلوچ تو کیا ہے، وہ تو صرف شدت پسند اور ناسبی لوگوں کا کام ہے. یہ مکتب اہل بیت تو بہت ہی اعلیٰ اور عمدہ قسم کا مکتب ہے نا. اس سے جو گھٹیا بھی مکتب ہے وہ بھی یہ نہیں کہتے کہ بھائی کسی کو آپ گالی بکیں. یعنی آپ یہ دیکھیے، گالی بکنا یا کسی کے ساتھ شدت اختیار کرنا یہ اس چیز کا حل نہیں ہے، یہ اس چیز کا قطعی حل نہیں ہے.
اگر ایک عالم نے بیان کیا تو خدارا آپ اگر شیعہ اثنا عشری ہیں، اگر آپ مکتب محمد و اہل بیت محمد سے تعلق رکھتے ہیں، تو پھر جائیے پہلے قرآن میں آپ دیکھ لیجئے، تفاسیر دیکھ لیجئے۔ اگر بات قرآن تفسیر میں نہیں ہے تو آپ کی حدیث کی بات ہے تو آپ کافی میں جا کے دیکھ لیجئے۔ اگر آپ کو وہاں نہیں مل رہی، آپ تہذیب میں دیکھ لیجئے، آپ استفسار میں دیکھ لیجئے، آپ من لا یحضر الفقیہ میں دیکھ لیجئے۔ ہاں اگر بات اس نے قطعاً بالکل مکتب اہل بیت محمد سے ہٹ کے کی تو پھر آپ مذمت کیجئے، پھر آپ اس کا علمی جواب دیجئے، پھر آپ اس میں علمی بات کیجئے۔ یہ جو ہٹ دھرم لوگ ہوتے ہیں نا، فوراً گالی گلوچ پہ اتر آتے ہیں، یہ ہارے ہوئے لوگ ہیں، یہ اصل میں دل سے اور دماغ سے ہارے ہوئے لوگ ہیں۔ اور پھر معصوم نے فرمایا ہے کہ ظرف کے اندر سے چھلکتا وہی ہے جو اس کے اندر ہوتا ہے۔ برتن میں اگر آپ نے دودھ ڈالا ہے تو پانی نہیں نکلے گا، دودھ ہی نکلے گا، اور اگر برتن میں پانی ہے تو وہ دودھ نہیں نکلے گا، اس کا بھی حق، اس کا بھی اثر ہوتا ہے، اور غذا کا بھی اثر ہوتا ہے، تربیت کا بھی اثر ہوتا ہے۔ اب غذا اگر اندر انسان کے حرام ہے تو زبان سے حلال کیسے نکل پائے گا؟ اگر شکم حرام سے بھرا پڑا ہے، اگر جسم میں خون کی رگوں میں جو بھی کچھ دوڑ رہا ہے وہ حلال نہیں ہے، تو پھر آپ کو مکتب اہل بیت کی بات اچھی کیسے لگے گی؟ بے علی کی بات اچھی کیسے لگے گی؟ علی تو مومنوں کے امام ہیں۔ میری ہمیشہ یہ خطاب رہتا ہے، کوئی کسی پہ تنقید نہیں ہے، ہمارے علمی بات ہے، علمی ہم کرتے رہیں گے۔ ہر روز آذان میں ہم کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین علی ولی اللہ، یعنی اے امیر المؤمنین، اے مؤمنوں کے امام۔ میں نے پہلے بھی مومنوں کی صفات بیان کی ہیں اور پھر بھی کروں گا، سورہ مومنون کی میں سے بیان کر لوں گا۔ اور پھر کہتے ہیں امام المتقین، اے متقیوں کے امام۔ تو میرے بھائی مومن کون ہے اس کو تلاش کرو نا قرآن میں سے، کیوں نہیں کرتے ہو؟ متقین کون ہے قرآن میں سے کیوں نہیں تلاش کرتے ہو؟ ان کی صفات بیان کیوں نہیں کرتے ہو؟ پہلے اپنے اندر یہ صفات پیدا کرو، پھر اس کے بعد دوسروں پہ انگلی اٹھانے کے ویسے ہی قابل نہیں رہ جاؤ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص میں 4 چیزیں پائی جائیں گی اللہ تعالیٰ اس کا نام اہل جنت میں تحریر فرمائے گا۔ جس شخص کی عصمت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ کی شہادت دے، اور جب اس کو کوئی نعمت ملے تو وہ کہے الحمدللہ رب العالمین کے کلمات کو ادا کرے، اور جب کوئی گناہ اس سے استغفر اللہ سرزد ہو جائے تو وہ اللہ سے استغفار کرے، توبہ کرے، اور اس پر تو استغفار کرے، توبہ کرے۔ اور اگر اس پر مصیبت آئے، یہ 4 لوگ جنہیں جنت میں جانے کا انشاءاللہ حق ملے گا، اور بھی بہت ساری صفات ہیں ہمارے حدیث میں اس کو بیان کیا گیا، اور اگر اس پر مصیبت آئے تو وہ کیا کہے؟ وَإِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یعنی یہ ہے مومن کی نشانیوں میں سے ایک نشانی۔ مومن کو ایسا ہونا چاہیے کہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار، مومن دعا جب کرتا ہے تو عرش الہی ہل جاتا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی ظلم بھی کر رہا ہے، زیادتی بھی کر رہا ہے، تو آپ خدا کی بارگاہ میں اس کے لیے ایک بار ہاتھ تو اٹھا کے دیجیے۔ ہم نے آزمایا ہے، جب آپ کے ساتھ کوئی ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، اور آپ اس کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے، احتجاج نہیں کر سکتے یا کچھ نہیں کر سکتے، تو ایک بار اللہ کے سامنے مخلص ہو کر ہاتھ تو اٹھائیے، پھر اس کا اثر دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ لیکن بندہ پہلے خدا کے ساتھ تو خود مخلص ہو جائے، خود تو مومن بن جائے۔ دعا ایسے تھوڑی نہ ہوتی ہے، دعا تب ہوگی نا جب تم صحیفہ کاملہ کو مانو گے، جب معصومین کے مکتب سے متصل ہوگے، تب پتہ چلے گا دعا بھی کیا ہے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ الانصاری روایت بیان کرتے ہیں
آپ نے فرمایا کہ ایک دن حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور آپ نے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کا دونوں کے ہاتھ پکڑے ہوئے تھے. آپ کو ایک مولا کی خدمت میں، مولا کی دربار میں ایک روایت ہے تو بیان کرتا جاؤں. دونوں کے ہاتھ پکڑے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں بیٹے جن کی بچپن سے میں پرورش کر رہا ہوں، میں دعا گو ہوں کہ جب یہ جوان ہوں گے تو میں نے ان کے لیے اللہ تعالی سے 3 چیزوں کا سوال کیا ہے. بس اللہ تعالیٰ نے 2 مجھے عطا فرمائی ہے اور 1 سے مجھے روکا ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں نے اللہ سے سوال کیا کہ وہ ان دونوں کو طاہر و مطہر قرار دے اور زکی اور پاکیزہ قرار دے. بس اس نے میری دعا کو قبول فرما لیا. پھر میں نے اس سے سوال کیا کہ ان دونوں کی ذریت کو اور ان دونوں کے شیعوں کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما. بس اللہ تعالیٰ نے میری یہ بھی دعا قبول فرما لی کہ آپ لوگوں کے لیے بشارت ہے. پھر میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میری ساری امت کو ان دونوں کی محبت پہ جمع فرما دے. بس آواز قدرت آئی، اے محمد میری قضاء و قدر حاوی ہو چکی ہے کہ آپ کی امت کا ایک گروہ وہ سلوک کرے گا جو یہود و نصارہ اور مجوسیوں نے کیا تھا، اور تیرے اس بیٹے کے ساتھ وہی کام انجام دیں گے. اور میں نے اپنے لیے واجب قرار دیا ہے کہ جو بھی اس طرح کرے گا میں اس کو اپنی کرامات کا محل نہیں دوں گا اور میں اس کو جنت میں بھی جگہ نہیں دوں گا، اور اس کی طرف قیامت کے دن اپنی رحمت کی نظر بھی نہیں کروں گا. لیکن قوم کو کیا ہو گیا، اس امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا ہو گیا کہ شرم و حیا کی چادریں بھی اتار کے رکھ دی اور یزید ملعون لعنت اللہ علیہ کی وکالت کرتے ہیں، وہ بھی ٹی ویوں پر بیٹھ کر اور میڈیا پر بیٹھ کر. اس قوم کا کیا ہوگا؟ اور یہ بات آپ ذہن میں رکھیے، جس نے بھی امام حسین مظلوم کربلا سے دشمنی رکھی ہے، اب دشمنی کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، کچھ اپنے دشمن ہوتے ہیں، کچھ پرائے دشمن ہوتے ہیں. آپ پرائے دشمن جو ہے وہ تو سامنے ہیں، جو کہہ رہے ہیں یزید نعوذ باللہ، یزید لعنت اللہ علیہ جو ہے اس کو حق پہ وہ جانتے ہیں، وہ تو ہمارے کھل مکھلا دشمن ہیں، وہ تو رسول خدا کے کھل مکھلا دشمن ہیں، وہ تو 14 معصومین کے کھلے دشمن ہیں. امام زمانہ موجود ہیں، ہمارے بھی دشمن ہیں، امام کے بھی دشمن ہیں. جو امام کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے. لیکن کچھ اپنے بھی دشمن ہوتے ہیں. اپنے دشمن جو ہیں وہ بھی جو مقاصد اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہیں ان کا انکار کر دیتے ہیں، ان کی محنتوں کا انکار کر دیتے ہیں. اور ان کی جب محنتوں کا انکار کرتے ہیں تو وہ بھی دشمن ہو جاتے ہیں. یعنی معصوم ہم سے فرما رہے ہیں کہ تم کچھ کرو اور ہم سامنے کچھ کر رہے، تو یقیناً پھر ہم ان کے دوست نہ ہوئے بلکہ ان کے دشمن ہوئے. مولا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں تعاہدوا عمر الصلاۃ وحافظوا الیہا واستکثروا منہا فتقربوا بہا فانہا کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. نماز کے بارے میں مثلا ادھر سے ہماری ٹائم بھی پورا ہونے کو آ گیا. یعنی نماز کے بارے میں علی بن ابی طالب تاکید کر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہیں اس کی میں نے کہیں پڑھا نہیں، ضروری نہیں ہے، لیکن شاید جو ہزاروں وجوہات ہیں قتل امیر المؤمنین کی، اس میں سے ایک وجہ یہ بھی ہو کہ علی نے جب سجدے میں سر دیا تو اپنے شیعوں کو یہ بھی پیغام دے دیا کہ میرا شیعہ وہ ہے جو سجدے میں سر جھکائے اپنے پروردگار کے سامنے، جو نہیں جھکائے گا وہ علی والا کیسا بنے گا، وہ حسین ابن علی والا کیسا بنے گا بھائی.
ایک روایت میں ہے جناب حضرت ابو حمزہ سمالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام ابو جعفر محمد بن علی علیہ السلام سے روایت کی ہے. آپ نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی، اللہ کے نبی موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے پروردگار، تیری مخلوق میں سے تیرے مخلص دوست کون ہیں؟ آواز قدرت آئی، اے موسیٰ میرے مخلص دوست وہ ہیں جو اپنے ہاتھوں اور قدموں کو روکنے والے ہیں، زبان کے سچے ہیں اور ایسے پروقار و پرسکون چلتے ہیں کہ پہاڑوں میں لغزش ہو سکتی ہے لیکن ان کے قدموں میں لغزش نہیں آئے گی. پھر جناب موسیٰ ابن عمران علیہ السلام نے عرض کیا، اے پروردگار تیرے دارالقدس میں کون وارد ہوگا؟ آواز قدرت آئی، اے موسیٰ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی نظریں اس دنیا کی طرف نہیں ہوں گی اور وہ اپنے دین میں رازوں کو فاش نہیں کرتے اور حق کا فیصلہ کرنے میں رشوت نہیں لیتے. ان کے دل میں حق کی محبت ہوتی ہے اور ان کی زبان پر سچ ہوتا ہے. وہ دنیا میں پس پردہ ہوتے ہیں اور آخرت میں میرے پاس دارالقدس میں ہوں گے. الحمدللہ رب العالمین. پروردگار تجھے واسطہ محمد و اہل بیت محمد کا، ہم کو آپس میں اتحاد، اتفاق اور محبت عطا فرما. ہمیں اپنے معاملات اچھے طریقے سے، نظریاتی اور علمی طریقے سے حل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تمام مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات کو ہمارے ہاتھوں سے، ہماری زبان سے، ہمارے کردار سے، ہماری گفتار سے محفوظ فرما. یا اللہ ہمیں حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما، شیطان ملعون کے شر سے محفوظ فرما. یا اللہ شہر رمضان الکریم میں ہمارے بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، بچوں نے جنہوں نے جو روزے رکھے ہیں، ان کے روزوں کو، ان کی نمازوں کو، ان کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ الہی میں منظور و قبول فرما. یا اللہ ہمارے مرحومین و مرحومات کی بخشش فرما. یا اللہ اس امام بارگاہ امامیہ شاہ نجف پیرس کو آباد و شاد فرما. یا اللہ اس کے تمام اراکین کو، منتظمین کو، اس کے تمام خدمت گزاروں کو آل محمد کے صدقے میں امام حسین مظلوم کربلا کے انصاروں میں شامل فرما. یا اللہ بے اولاد مومنین کو اولاد نورین عطا فرما، صاحب اولادوں کی اولاد کو نیک اور صالح فرما. یا اللہ ہم پہ اپنے خصوصی رحم و کرم کا نزول فرما. دنیا میں محبت محمد و اہل بیت محمد نصیب فرما. موت کے وقت اور قبر میں یوم القیامہ شفاعت محمد و اہل بیت محمد نصیب فرما. یا اللہ ہمارے امام، ہمارے وارث، ہمارے آقا صاحب العصر و زمان کے ظہور میں تعجیل فرما. یا اللہ ہم سب کو امام زمانہ علیہ السلام کے انصاروں میں شامل فرما. یا اللہ ہم سب کو حج بیت اللہ کی سعادت اور زیارات محمد و اہل بیت محمد نصیب فرما. بیمار کربلا کا صدقہ ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.